جب دختر شبان ناچار سے بچھڑی، جب دختر شبان ناچار سے بچھڑی، زندہ میں بہن عابد بیمار سے بچھڑی، ماں کہتی تھی ہائے ہائے میں دل افگار سے بچھڑی، لو بیویوں معصوم بنا دار سے بچھڑی، لو بیویوں معصوم بنا دار سے بچھڑی، اے لخت دل کشتہ شمشیر سکینہ، اٹھو تو منگا دوں سر شبیر سکینہ، اٹھو تو منگا دوں سر شبیر سکینہ، اس ننھی سی میت کے میں قربان سکینہ، کل 4 برس کی میری مہمان سکینہ، کیسے ہو تیرے دفن کا سامان سکینہ، مل جانا کفن کا نہیں آسان سکینہ، زندان ہے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، بی بی تمہیں معلوم ہے چادر بھی نہیں ہے، بی بی تمہیں معلوم ہے چادر بھی نہیں ہے، یہ غل جو سنا کہ میں ازلم نے کزارا، پوچھا کہ یہ کیا شور ہے تو کوئی پکارا، وہ لڑکی جو تھی قیدیوں کی آنکھوں کا تارا، آخر کو اسے شمر کی بیداد نے مارا، آخر کو اسے شمر کی بیداد نے مارا، رو رو کے زمانے سے سفر کر گئی بچی، بابا کا جو سر چھین لیا مر گئی بچی، بابا کا جو سر چھین لیا مر گئی بچی، اے بیویوں کیا سنتی ہوں آنسو نہ بہاؤ، اے لوگ تنے زار سے کرتا تو چھڑاؤ، دو غسل میں کیوں کر کوئی تدبیر بتاؤ، کیا اس کو مرض تھا مجھے کچھ حال سناؤ، کیا اس کو مرض تھا مجھے کچھ حال سناؤ، زینب نے کہا کیا کہے دل غم سے تباہ ہے، کوڑوں کے یہ سب زخم ہے دروں کے نشان ہے، کوڑوں کے یہ سب زخم ہے دروں کے نشان ہے، آخر کو یوں ہی غسل دیا رنج مہن نے، کرتا بھی شہادت کو گیا ساتھ کفن میں، رو کر کہا عابد نے کہ طاقت نہیں تن میں، یا شاہ خدا خاک پہ کیا سوتے ہو بن میں، یا شاہ خدا خاک پہ کیا سوتے ہو بن میں، ناچار ہوں میں داغ حزینہ نب اٹھے گا، بیمار سے تابوت سکینہ نب اٹھے گا، بیمار سے تابوت سکینہ نب اٹھے گا، ناچار ہوں میں داغ حزینہ نب اٹھے گا، بیمار سے تابوت سکینہ نب اٹھے گا، بیمار سے تابوت سکینہ نب اٹھے گا، جب دختر شیبان کر رہا ہے میرا دل بیاں کر
والا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پر بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پا جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولے شبیر اے میرے نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگی شاہدین، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لائیں، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئیں، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس وہ کہتی رہی، گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین رب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرکد بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بو
صابرہ میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جو اپنی وحدانیت میں ہر چیز سے برتر ہے۔ وہ آسمانوں کا خالق، زمین کو بچھانے والا اور ان پر حاکم ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے لیکن کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ارادوں سے واقف ہے، اس کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ بے نیاز ہے، عزت والا ہے، حکیم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی، خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہی ہوں، رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں، رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں، پالوں تیری قامت یہ میرا قد ہی کہاں ہے، محمود ہے تو اتنا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بلند ہے، یہ تیرا حسن ہے، یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ صلوات اللہ صلی اللہ یا باس یا باس یا ارباب اعضاء، آج میری مجلس کا عنوان ہے واقعہ کربلا میں بچوں کا کردار۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا تپتا ہوا صحرا اور رسول خدا کا نواسہ تنہا کھڑا ہے اور یہ آواز بلند کر رہا ہے، حل من ناس ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو تاریخ بتاتی ہے اس وقت 6 ماہ کا علی اصغر تھا جس نے خود کو جھولے سے گرا کر وقت کے امام کی صدا پر لبیک کہا تھا۔ کربلا آج بھی زندہ ہے۔ کربلا کا پیغام ہر دور میں تازہ ہے۔ ہر مومن کو ہر دور میں اپنے آپ سے یہ سوال بھی کرنا ہے کہ ہم مولا کی مدد کے لیے تیار ہیں، یا میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، صاحب عصر کی آواز پہ لبیک کہے، صاحب عصر کی آواز پہ لبیک کہے، کیا کوئی ہم میں سے بیدار ہے اصغر جیسا؟ صلوات اللہم صلی اللہ۔ کربلا میں مولا حسین کیونکہ اپنی ذات یا اپنے خاندان کے لیے مدد نہیں مانگ رہے تھے بلکہ اس دین الہی کے لیے مدد مانگ رہے تھے جو خاتم المرسلین لے کر آئے تھے، تو اب جو بھی حسین کی مدد کرے گا وہ حسین کی نہیں بلکہ اس دین خدا کی مدد کرے گا۔ ذکر ہو کربلا کا تو جہاں ہمیں بڑوں کی قربانیاں نظر آتی ہیں وہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا کردار اتنا عرفہ والا نظر آتا ہے کہ زمانہ آج بھی محو حیرت ہے۔ کیا زمانہ ان بے نام بچوں کو بھلا سکتا ہے کہ جنہیں حسین نے بلا کر کہا تھا جب ہم شہید ہو جائیں گے تو ہمارے لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو تم لوگ کھیلتے کھیلتے آنا اور ہمارے لاشوں پر مٹھی بھر کے خاک ڈال دینا۔ کیا پیغام دیا آج کے بچوں کو؟ کربلا کے بچوں کی طرح تم بھی اپنا کردار ادا کرتے رہنا۔ کیسا کردار؟ مسلم بن عقیل کے بچوں جیسا کردار، جنہوں نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ ہم خاندان رسالت کے پھول ہیں۔ جب حارث ملنگ نے کہا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا ہمیں اتنی مہلت دے دیں کہ ہم نماز ادا کر لیں۔ پھر حارث نے کہا نماز تمہاری قضا کو نہیں ڈال سکتی۔ پھر جو جملے ان معصوم بچوں نے کہے
جن کے نام محمد اور ابراہیم ہے وہ جملے قیامت تک نماز کی اہمیت کو بتاتے رہیں گے. کہا ہم موت کو ٹالنے کے لیے نماز ادا نہیں کر رہے بلکہ سجدے میں سر دینا چاہتے ہیں, اور موت سے پہلے یاد الہی کرنا ہمارے خاندان کا آئین ہے. صلوات. یہ اثر ہے درسگاہ زینب دلگیر کا, عکس دونوں بھانجے ہیں شبر و شبیر کا. کردار دیکھنا ہے تو اونو محمد کا دیکھیں جن کی تربیت ثانیہ زہرا نے کی ہو کہ 3 دن کے پیاسے بچے حلق میں کانٹے پڑے ہیں, سامنے دریائے فرات بہ رہا ہے, لیکن یہ کہہ کر دریا سے رخ پھیر لیا کہ وہاں ننھے بچے پیاسے دم توڑ رہے ہوں اور ہم پانی پی لیں. یہ ہے وفاداری. شجاعت کے ایسے زور دکھائے کہ دشمن بھی پکار اٹھے. انہیں کم نہ سمجھنا, یہ جعفر کے پوتے اور علی کے نواسے ہیں. کربلا میں حسن گلال قاسم نے موت کا رنگ ہی بدل دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اس گھر کا ہر بچہ علی ہے, چاہے وہ اونو محمد ہو, چاہے عبداللہ ابن حسن ہو, چاہے شہزادہ قاسم ہو, یا تو پھر 6 ماہ کا علی اصغر ہو جس نے شجاعت کے ایسے زور دکھائے کہ دشمن بھی منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. اصغر تمہارے ہنسنے پہ روتی ہے فوج شام, اصغر تمہارے ہنسنے پہ روتی ہے فوج شام, تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے. کربلا کے بچوں میں ایک کردار بی بی سکینہ کا بھی ہے جنہوں نے بڑے مصائب اٹھائے مگر صبر کیا. عزاداروں, چادر چھینی تو اپنے ننھے سے ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا اور دنیا کو بتا دیا کہ پردہ کتنا قیمتی ہے. عزاداروں, وہ سکینہ جو سب کی لاڈلی تھی, جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ یتیمیں کسے کہتے ہیں. ہاں عزاداروں, ہمارے 12ویں امام زیارت نہیہ میں یہ فرماتے نظر آتے ہیں, میرا سلام ہو اسی مظلومہ پر کہ جس کے رخسار کبھی سرخ, کبھی نیلے اور کبھی سیاہ ہوتے رہے. ہاں عزاداروں, میری بی بی سکینہ کے بابا کو شہید کر دیا گیا اور انہیں زندان شام میں ڈال دیا گیا. ہاں عزاداروں, اندھیرے میں میری بیوی کو نیند نہ آتی. عزاداروں, ایک دن اپنے بابا کو روتے روتے سو گئیں, خواب سے چونک کر اٹھیں اور رونے لگیں اور کہنے لگی, پھپھی اماں میرے خواب میں بابا آئے تھے, کہہ رہے تھے کہ تم میرے پاس آنے والی ہو. ہاں عزاداروں, بچی کے رونے پر سر حسین زندان میں آیا. میرا دل کہتا ہے سکینہ نے کہا ہوگا بابا بڑی محبت کرتے تھے نا, ذرا سکینہ کے رخسار دیکھو. بابا بڑی محبت کرتے تھے نا, سکینہ کے زخمی کان دیکھو. بابا بڑی محبت کرتے تھے نا, سکینہ کا جلا ہوا دامن دیکھو. بس عزاداروں, ایک مرتبہ بچی خاموش ہو گئی. سید سجاد آگے بڑھے اور ایک آواز بلند ہوئی, پھوپھی اماں سکینہ بھی اس دنیا میں نہ رہی. عزاداروں, ننھا سا جنازہ تیار ہوا. میرے غریب امام نے کہا, لو بیبیوں ودا ہو اس نور عین سے, ملنے چلی ہے آج سکینہ اسے. سکینہ کرن میں صدا میرے بابا ابا جائیے, تھی سکینہ کرن میں صدا میرے بابا ابا جائیے. آپ کیوں ہو گئے ہیں خفا میرے بابا جائیے, تھی سکینہ کرن میں صدا میرے بابا ابا جائیے. ہر طرف نے زبردار ہے, آپ کو اب میں ڈھونڈوں کہاں. ہر طرف نے زبردار ہے, آپ کو اب میں ڈھونڈوں کہاں. آپ کو اب میں ڈھونڈوں کہاں. سو گئے آپ مقتل میں کیا, میرے بابا ابا
شام غریبا ہے یہ، آج خاموش سب دیے، وقت شام غریبا ہے یہ، آج خاموش سب دیے، آج خاموش سب دیے، چل رہی ہے یہ کیسی ہوا، میرے بابا اب آ جائیے، تھی سکینہ کرن میں صدا، میرے بابا اب آ جائیے، کیسے فرحت کرے یہ رقم، کاپ اٹھیلا ششاہ امم، کیسے فرحت کرے یہ رقم، کاپ اٹھیلا ششاہ امم، کاپ اٹھیلا ششاہ امم، جب سکینہ نے رو کر کہا میرے بابا اب آ جائیے، تھی سکینہ کرن میں صدا، میرے بابا اب آ جائیے، آپ کیوں ہو گئے ہیں خفا، میرے